اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا و امامنا ابو محمد حسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب تولد و شب ولادت کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے ناظرین کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور معبود حقیقی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے اس مسعود اور مبارک موقع پر ہم سب کو اس لائق اور اس قابل بنایا کہ اس مبارک شب اور مبارک موقع کو ہم سب در کر لے رہے ہیں۔ جناب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کریم اہل بیت، یعنی آپ کو اللہ نے وہ اوصاف اور خصوصیات کہ جو ہر معصوم کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ ایک ایسی صفت، ایک ایسی خصوصیت کہ جو بدرجہ احسن موجود ہے، اسے آپ کا کرم اور آپ کی جود و بخشش کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے کریم اہل بیت، یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ بے انتہا کرم کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا رحم و کرم، آپ کی جود و سخاوت، آپ کی داد و جہش و بخشش، جس کا تذکرہ علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے اور علماء اہل تشیع نے بھی۔ چونکہ یہ ماہ مبارکہ رمضان ہے اور امام کی ولادت کا موقع، لہذا امام کی ہی ذات اقدس سے منسوب ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارکہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مسابقے کے طور پر رکھا ہے کہ جہاں مقابلہ ہونا ہے، یعنی اس ماہ مبارکہ رمضان کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے میدان مسابقہ اور میدان مقابلہ قرار دیا ہے کہ جہاں بندوں کے لیے یہ ہدف رکھا گیا ہے، ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ جس کی بنا پر بندے اپنے اللہ کی مرضی کے لیے پیش رفت کرنے والے ہیں، جہاں ہر کسی کو اپنے اللہ کی مرضی، اپنے معبود کی مرضی کے حصول کے لیے کیا ہے، محنت و مشقت کرنا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں لوگ مرضی الہی اور مرضی معبود کو حاصل کر سکے، اس لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو معین کیا ہے تاکہ بندے اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مرضی کے حصول میں کیا کریں، جلدی کریں، پیش رفت کریں۔ ظاہر سی بات ایک بہترین موقع ہے، خاص طور سے ایسے درد آلود ہنگام میں، ایسے جو ہے وہ خوفناک اور ترسناک ماحول میں کہ جہاں ہر طرف چیخ و پکار ہے، ہر طرف لاشیں ہیں، ہر طرف بیمار ہیں، ہر طرف مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہر طرف غم زدہ لوگ ہیں، ہر طرف رنجیدہ لوگ ہیں، ہر طرف مصیبت اور مشکلات کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے خراب ماحول میں بھی، ایسے ترسناک ماحول میں بھی اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم عبادت و ریاضت و روزہ و نماز و تسبیح و ذکر و زیارات اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے معبود کی مرضی اور اپنے معبود کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ آئیے امام کی زندگی سے، چونکہ امام کے القاب میں کریم اہل بیت سب سے نمایاں لقب ہے، اس لیے امام کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو کہ جہاں آپ کے کرم کو بالکل واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جس صورتحال کو لوگوں نے
حرف جلی اور انتہائی زور دے کر کے جن چیزوں کو بیان کیا اور لکھا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ امام کی زندگی میں داد و دہش، جود و بخشش، کرم، سخاوت یہ اپنے عروج پر ہے، اپنے کمال پر ہے۔ امام کی زندگی کچھ ایسے لمحات اور کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جناب امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے، سفر میں گئے اور ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں آپ لوگوں کے پاس جو ہے کیا ہے، ظاہراً آب و دانہ تمام ہو چکا ہے، آپ جو ہے وہ کیا ہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں آپ تینوں لوگ۔ ظاہر سی بات ہے کہ لے کے چلے ہوں گے آذوقہ سادہ سفر، لیکن ممکن ہے کہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی اور دوسرے قافلے والے کو دے دیا ہوگا، جس کی بنا پر کیا ہے اب آپ کے پاس بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ لہذا آپ لوگوں نے طے کیا کہ جو ہے وہ چلتے ہیں سراغ میں کہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ آپ لوگ ایک خیمے کے پاس پہنچے اور وہاں جب گئے تو خیمے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے انتہائی خستہ حالت میں۔ آپ لوگوں نے سلام کیا اور اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے پانی طلب کیا۔ اس نے بڑھیا عورت نے، اس ضعیفہ نے آپ لوگوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ ایک گوسفند ہے، اس کا دودھ نکالے دے رہی ہوں اور آپ لوگ اس کا دودھ نوش فرما لیجئے۔ چنانچہ جو ہے وہ کیا ہے اس نے جو ہے وہ نکال کے دے دیا اور آپ حضرات نے جو ہے وہ کیا ہے سیر ہو کر کے اس کی ضیافت کو قبول کیا اور آپ نے وہاں دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اس عورت نے آپ لوگوں کے لیے وہ گوسفند کے جو اس کے پاس تھا، اس نے آپ لوگوں کی مہمانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے اس گوسفند کو ذبح کر دیا اور اس کو جو ہے وہ کیا ہے کباب کر کر کے اور اسے بھون کر کے آپ کی خدمت میں اس نے دے دیا۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے آرام سے آپ حضرات نے جو ہے وہ شکم سیر ہو کر کے اس کے ہاں آپ لوگوں نے کھایا اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے سفر پہ چل پڑے۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ کیا ہے اس کا شوہر باہر گیا ہوا تھا، وہ آیا تو اس نے جو ہے وہ اپنی عورت سے پوچھا کہ وہ گوسفند کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مسافر تھے، بھوکے پیاسے تھے، ہم نے ان کے لیے کیا ہے مہمان نوازی کی غرض سے اپنے گوسفند کو ذبح کر کے انہیں کھلا دیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قریش سے ہیں، ہم خاندان قریش سے ہیں اور جب کبھی ضرورت پڑے تو مدینہ آنا تو ہم تمہاری حاجت روائی کریں گے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس نے جو ہے وہ اپنی زوجہ کے اوپر غضبناک ہو کے کہا کہ تو نے ایک ناشناس، غیر معروف، نہ پہچاننے والے انسان، اجنبی کے لیے تو نے وہی ایک گوسفند جو ہمارا سہارا تھا زندگی کا، اسے تو نے ذبح کر کے انہیں کھلا دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ یہ عورت جو ہے وہ کیا ہے مشکلات مالی کا شکار ہوئی، مشکلات مالی کا شکار ہو گئی اور اس جگہ سے اس نے کوچ کیا، اس جگہ سے نکلی اور مدینے کے قریب پہنچی۔ جب مدینے کے قریب پہنچی تو وہاں اس نے جو ہے وہ کیا ہے مدینے میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں اس عورت کو دیکھا، آپ نے قریب جا کر کے اسے سلام کیا اور اسے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم ایک موقع تھا کہ تمہارے یہاں آئے تھے اور ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو گئے تھے، تم نے ہماری ضیافت کی تھی، مہمانی کی تھی، اور اب جو ہے وہ کیا ہے تو ہمارے شہر میں آئی ہو۔ عورت بہت خوش ہوئی، بہت ضعیفہ بہت خوش ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ حالات خراب تھے، مشکلات مالی سے مواجہ تھی، بہت خوش ہوئی۔ امام نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ اسے 1000 درہم دیے جائیں اور 1000 گوسفند دیے جائیں۔ آپ نے 1000 درہم اور 1000 گوسفند دینے کے بعد اس ضعیفہ سے کہا کہ
تم جو ہے وہ ہمارے بھائی امام حسین کے پاس چلی جاؤ۔ وہ عورت جو ہے وہ امام حسین کے پاس آئی، اور امام حسین نے بھی اسی کے برابر یعنی 1000 درہم اور 1000 گوسفند عنایت کیے۔ پھر جو ہے وہ امام حسین نے اس عورت کو جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے بھی اسے اسی طریقے سے اتنا ہی عطا کیا، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اپنے کرم کا مشاہدہ کیا کہ ایک عورت کی جس نے اپنے ایک گوسفند کو امام کے لیے ذبح کر کے امام کی ضیافت کے لیے اسے ذبح کر دیا تھا، امام کی مہمان نوازی کے لیے، امام نے اسے کئی ہزار گنا زیادہ جو ہے وہ دے کر کے اپنے بھائی سے دلا کر کے عبداللہ ابن جعفر سے دلا کر کے اعلان کر دیا کہ ہم اہل بیت کے لیے، ہم آل محمد کے لیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اسے اپنے اوپر کیا ہے قرض نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اسے واپس کر دیتے ہیں، اور اس کے عوض میں اور اس کے علاوہ جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ تو خدا کی جانب سے ملنے والا اور خدا ہی جانتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک بار امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ مشہور ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے گھر پر ہمیشہ جو ہے وہ دسترخوان اور سفرہ لگا رہتا تھا، لوگ آ کر کے امام کے ہاں مسلسل تناول کیا کرتے تھے، کھانا نوش فرمایا کرتے تھے، کھاتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، کھاتے رہتے اور جاتے رہتے تھے، لوگ مسلسل یہ سلسلہ رہتا تھا۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہوا جو ہے وہ، ایک نوکر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور بغل میں ایک کتا اس کو ایک لقمہ ڈال دیتا تھا۔ امام نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ کیا کریں، مجھے شرم آ رہی کہ میں کھاؤں اور یہ نہ کھائے۔ چنانچہ امام نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم آرام سے کھا لو۔ اس نے جو ہے وہ آرام سے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور پھر امام نے کیا کیا کہ کھانا کھانے کے بعد اس غلام کے ساتھ امام تشریف لے چلے، اس غلام کے مالک کے پاس آئے امام، اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر کے آپ نے، اور صرف یہ نہیں کہ اسے خریدا آپ نے، بلکہ خرید کر کے آپ کے پاس ایک باغ تھا کہ جہاں جو ہے وہ آپ اکثر جایا کرتے تھے، تو آپ نے اس باغ کو بھی اس کے حوالے کر دیا اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تو یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کیا ہے کرم کی جو ہے وہ کچھ جھلکیاں ہیں مختصراً، کہ جسے امام نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کئی بار ایسا روایتوں میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کمائی، اپنے پورے جو ہے وہ کیا ہے مال و زر کو اللہ کے راہ میں بانٹ دیا، انفاق کر دیا، اللہ کے راہ میں مرضی معبود کے اصول کے لیے قربان کر دیا۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ معاویہ نے جو ہے ایک دور میں سب کو بلایا اپنے ہاں کہ جو ہے وہ آئیے، آپ کو جو ہے تحفے اور داد و دہش اور جو ہے وہ انعامات دیے جائیں گے دربار میں۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی مدعو کیا کہ امام حسن بھی گئے، اور انبار لگا ہوا ہے دولت کا۔ اس نے کہا فرزند رسول دیکھیے یہ سب آپ کے لیے۔ امام نے اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھی، کہا یہ سب آپ کا، لے جائیے۔ جب امام چلنے لگے تو معاویہ کا ایک غلام تھا دربار کا، اس نے آگے بڑھ کر کے امام کی جوتی کو صحیح کر دیا۔ جیسے اس نے امام کی جوتی کو صحیح کیا، امام نے اشارہ کیا کہ وہ جتنا مال و دولت ہے، جتنا جو وہ زر ہے اور جتنی جو ہے وہ ثروت ہے، یہ سب میں نے تجھے دے دی، یہ سب تیری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام خود جو ہے وہ کریم ہے، وہ کسی دوسرے کا مال، وہ بھی معاویہ جیسے کا کوئی مال جو ہے وہ امام کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو امام کی داد و دہش، امام کا کرم، امام کی جود و سخا، امام کی بخشش، امام کی عنایتیں مشہور ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں روایتوں میں ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں کیا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو اور ان کی جانب سے کی ہوئی جو ہے وہ کیا ہے نیکیوں کو اللہ کئی گنا بڑھا کر کے اس کا عوض دیتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب پروردگار بڑھا دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہر عمل خیر پہ کیا ہے یہاں اجر اور ثواب زیادہ ملنے والا ہے۔ یوں بھی
ہر موقع کے اوپر کرم، جود و سخا، بخشش، عنایات، کسی کی مدد کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، یہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ بڑا عمل ہے، باعث اجر و ثواب عمل ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ان اعمال پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کارہائے خیر پر ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان ہے اور حالات بھی ایسے چل رہے ہیں. لہذا ہم اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے، اپنے مخلصین سے، مؤمنین سے یہ درخواست کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے کہ جو پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، بھوکا ہو، محتاج ہو، اور ہم اس کی طرف سے بے خبر ہو، بے توجہ ہو جائیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی خبر گیری کریں. امام کی سیرت یہ ہے کہ ہم داد و دہش، کرم اور جود و سخا کو اپنائیں اور اپنے آس پاس لوگوں پر نگاہ رکھیں، اپنے متعلقین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں پریشان حال تو نہیں. خاص طور سے اس موقع پر کہ جب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آئیں، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مذہب کا. یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہے یا نہیں، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین دین انسانیت ہے، ہمارا دین دین ترحم ہے، ہمارا دین رحم سکھلاتا ہے. اس نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان اگر مسلمان کے اوپر رحم نہیں کرے گا، نہیں، کسی کے اوپر بھی رحم کرنا. یہی دین کا جو ہے وہ سبق ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی رحم کریں، کسی کے اوپر بھی جو ہے کیا ہے، داد و دہش کریں. جو کوئی بھی محتاج ہو، جو کوئی بھی پریشان ہو، جو کوئی بھی مصیبت زدہ ہو، کسی طریقے کا بھی کوئی جو ہے وہ آدمی مبتلا ہے، عالم ہے، اس کی حتی الامکان مدد کریں، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ مرضی معبود کا جو مسابقہ ہے اس میں پیچھے نہ رہ سکیں. ماہ مبارک رمضان میں مرضی معبود کا جو مقابلہ ہے اس میں ہم پیش رفت کریں، اس مسابقے کو ہم جیتیں، اس مسابقے کو، اس میدان کو ہم فتح کریں، تاکہ صحیح معنوں ہم امام کریم، امام حسن مجتبیٰ کے پیروکار کہلائے جا سکیں. مشکل کا دور ہے، مصیبت کی گھڑی ہے. یہ ایسا موقع ہے کہ جب ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کریم اہل بیت کی ولادت کی شب ہے، کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خدا کہ جو واقعی خدا کریم و رحیم ہے، آئیے اس کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کرتے ہیں. اے کریم پروردگار، تجھے کریم آل محمد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت و جلالت، ان کے کرم، ان کی جود و سخا اور ان کی عنایات کا واسطہ ہے، ان کی ولادت کا واسطہ ہے. معبود اپنے اس بندے خاص، اس عبد خاص، اپنے اس ولی خاص کی عظمت و جلالت کے تصدق میں انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے، جس مرض موذی میں، جس وبا میں اس وقت جکڑی ہوئی ہے، اس کی زد میں آئی ہوئی، معبود کریم اہل بیت کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما، اس وبا سے لوگوں کو محفوظ فرما. جو اس کی گرفت میں آ چکے ہیں معبود، ان کو شفا کاملہ اور عاجل عنایت فرما. جو اب تک محفوظ ہیں معبود، انہیں محفوظ رکھنا. اور معبود تیری مرضی کے حساب سے، تیری مصلحت کی بنیاد پر جو لوگ بھی اس مرض موذی میں یا کسی طریقے کے مرض اور بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات کو بلند کرنا، انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، انہیں معبود کروٹ کروٹ جنت مرحمت فرمانا. معبود آخر میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہے، ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے نگہبان و نگہدار، ہمارے مولا، ہمارے آقا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.